مولا مولا علی علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرونا وائرس کی بگڑتی ہوئی صورتحال اور اس کی پھیلتی ہوئی وحشت کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دو وجہ جو مشہور ہیں، جو بیان کی جاتی ہیں، دو نظریات ہیں اس کے بارے میں کہ کرونا وائرس کیوں آیا یا کیوں پھیلا یا کیوں بنا۔ ایک معتبر اور بڑی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ یہ بیان کرتے ہیں، دو میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ چائنا میں چمگادڑ کے سوپ پینے کی وجہ سے اور سانپ کا سوپ پینے کی وجہ سے اور وہ چیزیں کھانے کی وجہ سے کہ جن کو اس جسم کے بنانے والے نے حرام کیا ہے، اس کی وجہ سے یہ وائرس پیدا ہوا اور پھر دنیا میں پھیلا۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ پیٹرول گاڑی بنانے والا انجینئر آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ پیٹرول گاڑی میں ڈیزل ڈال کے گاڑی چلائیں، کیونکہ جب بھی آپ پیٹرول گاڑی میں ڈیزل ڈالیں گے تو گاڑی نہیں چلے گی بلکہ خراب ہو جائے گی، اور اس کو صحیح کروانے کے لیے پھر مکینک یا انجینئر کے پاس جانا پڑے گا، کیونکہ وہی جانتا ہے، اس نے بنائی ہے، وہی جانتا ہے کہ اس کے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ بالکل اسی طرح جو اس جسم کا خالق ہے، جو اس باڈی کا بنانے والا ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ جیسے پیٹرول گاڑی جس نے بنائی، بڑا واضح پیمانہ ہے اس کا کہ پیٹرول گاڑی کے لیے پیٹرول حلال ہے اور ڈیزل حرام ہے۔ ایسے ہی اس باڈی کے لیے جس نے بنائی، کچھ چیزیں حلال کی اور کچھ چیزوں کو حرام کیا، لیکن بہت فرق ہے دونوں میں۔ جس نے گاڑی بنائی اس نے تو ایک دفعہ بھی آپ کو چانس نہیں دیا کہ اگر آپ نے ایک دفعہ بھی پیٹرول کی جگہ پہ ڈیزل ڈال دیا تو گاڑی نہیں چلے گی، بات ختم۔ لیکن وہ کریم، وہ رحیم، وہ رحمان اتنا ہے کہ وہ کئی دفعہ، بے شمار دفعہ، بے انتہا دفعہ اس کی حکم عدولی کے باوجود، اس کا حکم نہ ماننے کے باوجود درگزر کر جاتا ہے اور آپ کی باڈی کو، آپ کی گاڑی کو خراب نہیں کرتا۔ یہی اس کی رحیمیت ہے اور یہی اس کی کریمی ہے۔ جبکہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی ایک موٹر میں کوئی اور فیول ڈال دیا تو وہ بالکل بھی کام نہیں کرتی، لیکن وہ خداوند عالم جس نے آپ کے جسم کو بنایا، ہماری باڈی کو بنایا اور پھر بتایا، اور واضح قرآن پاک میں ارشاد موجود ہے، فَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، پس کھاؤ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے حلال اور طیب، یعنی جو حلال نہیں ہے اسے نہ کھاؤ، اور جو طیب یعنی جو پاک نہیں ہے اسے بھی نہ کھاؤ۔ لیکن اس کے باوجود انسان اپنی من مانی کرتا ہے، اور جب انسان کی من مانی ایک حد مقرر سے گزر جاتی ہے، جب انسان کی من مانی وہ ایک خاص حد جو ہوتی ہے اس کو کراس کر جاتی ہے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں
فوڈ سٹور خالی ہو جاتے ہیں، ماسک ناپید ہو جاتے ہیں، ہینڈ جل ڈھونڈنے سے نہیں ملتی، اور ٹشو پیپر ختم ہونے لگتے ہیں، کیونکہ پھر وہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس نے اس باڈی پر ان چیزوں کو حرام کیا ہوتا ہے۔ جب ہم وہ اس کے حکم عدولی کرتے ہیں تو پھر یہ مسائل بنتے ہیں کہ بڑے بڑے سپر پاور اپنے سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور ان کو کوئی راہ حل نظر نہیں آتا، کوئی ویکسین ان کے سامنے فوری نہیں ہوتی، اور سوائے لاک ڈاؤن کے ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ ایک یہ وجہ، دوسری یہ وجہ بیان کی گئی کہ شاید، البتہ میری نظر میں یہ ایک کمزور وجہ ہے، بہرحال بہت سارے لوگ اس کے بھی قائل ہیں کہ شاید امریکہ نے چائنا کی اکانومی خراب کرنے کے لیے ایک وائرس وہاں پہ بھیجا۔ اگر ایسا بھی ہو تو پھر بھی یہی بات صادق آتی ہے کہ جب مخلوق خدا اس کے دیے ہوئے اختیار کو اس کی مرضی کے خلاف استعمال کرتی ہے، اس کی دی ہوئی عقل کو، اس کے دیے ہوئے جسم کو، اس کی دی ہوئی پاور کو، اس کی دی ہوئی طاقت کو جب اپنی من مرضی سے استعمال کرتی ہے تو دنیا پریشانیوں کے آخری ڈھانے پر پہنچ جاتی ہے۔ جیسا کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں، کئی ملک لاک ڈاؤن ہوئے ہیں اور کئی ملک لاک ڈاؤن ہونے کا سوچ رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے خداوند عالم کی نافرمانی کرنے کے ساتھ۔ البتہ بہرحال جو اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے اس کا بھی علاج ہے۔ جیسے پیٹرول گاڑی میں ڈیزل ڈالنے کی وجہ بعد اس کا علاج موجود ہے، تو اس کا بھی علاج موجود ہے، اور اسی نے دیا ہے جس نے اسے خلق کیا ہے، یقیناً موجود ہے، ڈھونڈنے سے مل بھی جائے گا۔ لیکن فوری طور پر جو بزرگان دین کی وجہ سے اس سے حفاظت کے لیے ہم تک باتیں پہنچی ہیں، وہ 3 باتیں میں آپ خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی، علوم انبیاء کے وارث، گلستان امامت کے چوتھے تاجدار امام زین العابدین علیہ السلام کی جو کتاب بابرکت ہے، صحیفہ سجادیہ جسے کہتے ہیں، اور جس کا دوسرا نام زبور آل محمد ہے، بزرگان فرماتے ہیں کہ اس کی دعا نمبر 7، جو کہ کتاب کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے کہ ایسی ہی مشکلات جب بن جاتی ہیں تو اس کے لیے وہ پڑھی جاتی ہے، وہ پڑھیں۔ روزانہ صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 7 پڑھیں، یا اگر روزانہ نہیں تو دوسرے دن ایک دن چھوڑ کے پڑھ لیں، نمبر 1۔ نمبر 2، زیارت عاشورہ روزانہ پڑھیں۔ علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ زیارت عاشورہ یہ ایک آزمودہ بات ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ایک ایسی ہی صورتحال بنی تھی کہ جس میں آغا بزرگ شیرازی نے اس کے پڑھنے کا حکم دیا تھا، اس کا واضح اثر دیکھا تھا۔ زیارت امام حسین علیہ السلام یعنی زیارت عاشورہ پڑھیں۔ اور تیسری اور آخری بات جو آج کل اپنی حفاظت کے لیے میں جو عرض کر رہا ہوں، جو بزرگان دین نے بیان فرمائی ہے، جب بھی آپ گھر سے نکلیں تو اپنا رائٹ ہینڈ، دایاں ہاتھ اپنے دل میں رکھیں اور 12 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور اس کے بعد 1 دفعہ آیت الکرسی پڑھیں، تو انشاءاللہ خداوند عالم آپ کو اس موذی آفت سے محفوظ فرمائے گا۔ خداوند عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور سارے مومنین کو، سارے مسلمین کو اور سارے جہان کو اس موذی آفت سے نجات دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔